یہ سسٹم اچھا لگا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں وہ چند چیزیں کیا ہیں. نمبر ایک چیز تو یہ ہے مین امپورٹنٹ تھنگ، اس کی انٹری فیس بہت لو. مطلب یہ پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ یہ سوال ہر دوسرے مطلب پراسپیکٹس نے میں بھی آپ سے کرنا ہو. تو سب سے پہلے ہی بات یہ ہے کہ اس کی انٹری فیس ویری لو ہے. جو انٹرینٹس ہیں ڈائریکٹلی ایون سلاٹ 2 3 4 5 تک ہیں، لیکن ہر بندہ جو انٹر کرے گا سسٹم میں وہ $30 سے کرے گا. $2 تو بی این بی فیس وہ ٹرانزیکشن وہ آپ کے پاس ہی رہتی ہے، بٹ $30 یو پے ٹو دا کمپنی. سو آپ کی انٹری فیس اس سسٹم کی بہت لو ہے. مطلب کہ آپ کوئی $1000 کمپنی ڈیمانڈ نہیں کر رہی. سو اس مین اٹس افورڈیبلٹی، اور $30 کے لیے کوئی اتنا بودر بھی نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ اس سے کمپنی نے بنا کیا لینا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ کے پاس مارکیٹ اسپیکٹرم بہت زیادہ ہے، مطلب آپ کے پاس پوری مارکیٹ اوپن ہے، آپ ہر بندے کو اپروچ کر سکتے ہو. افورڈیبلٹی آنسر جو ہے نا جو پوائنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ہے. سیکنڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ اس میں نوٹ کی ہوگی کہ بہت ساری کمپنی جو مارکیٹ میں آئی ہیں. پہلے میں پہلے پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو ماضی میں کمپنیز آپ نے دیکھیں لوگوں نے $25,000 کی انٹریز بھی لگائیں ایون. اور وہ کمپنیز مطلب وہ سب کچھ لے کے اس وقت سٹک ہو گئے لوگوں کے پیسے نا. تو آپ سب جانتے ہیں $1,000 $500 یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا. $10,000 $8 ابھی بھی کچھ سسٹمز ہیں ایسے. وہاں پہ آپ سوچیں کہ صرف ایک مخصوص ایک ہائی جنٹری کو ہی آپ ٹچ کر سکتے تھے اور ان کا کانفیڈینس یا ٹرسٹ ون کرنا آپ کے لیے بہت مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ BUSD میں اس میں پے کرتے ہیں، لیکن آپ ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کریں کہ آپ کو کمپنی BUSD میں ہی واپس کرتی ہے آپ کا جو کمیشن وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. وائی اینڈ دیٹس آئی ڈو سلیوٹ ٹو دا کمپنی فار ٹیکنگ دس ڈیسیژن. نارملی کمپنیز کیا کرتی ہیں ماضی میں، جو اسپیشلی جو کوئن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا تھا، وہ اپنے کوئن میں پیمنٹ آپ کو کرتی تھی. اب اس میں کیا پرابلم ہوتا تھا کہ ان کی کوئن کی پرائس اگر ڈاؤن جاتی تو اس کا مطلب آپ کا کمیشن کم ہو جاتا تھا، یا آپ باؤنڈ ہوتے تھے ان کی کمپنی کے کوئن میں پیمنٹ لینے کے لیے. دیٹس ویری ویری بیڈ تھنگ، بیکاز ان فیوچر میں اگر فار ایگزامپل کمپنی کا کوئن نہیں ہے تو آپ کے پاس جو کوئن پڑے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے؟ نتھنگ. لیکن یہاں پہ BUSD میں جب آپ کو پیمنٹ ملتی ہے اور وہ آپ کی انڈیپینڈنٹ، پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ وہ کمپنی کے والیٹ سے نکل کے آٹومیٹکلی ترنت، جسے ہندی میں کہتے ہیں نا، مجھے یہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے، میں اکثر یوز کرتا ہوں، ترنت مطلب امیجیٹ آپ کے ٹرسٹ والیٹ دیٹس انڈیپینڈنٹ والیٹ اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو دس از دا سیکنڈ پوائنٹ. اور تھرڈ تھنگ کہ کمپنی نے اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن، اور جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا بھی کہ بائنانس اسمارٹ کنٹریکٹ پہ بنا کے جسٹ لائک بلاک چین اس کو اپلوڈ کر دیا. اب اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ نارملی کیا ہوتا ہے کمپنی کے ویب سائٹس کے اوپر سافٹ ویئر چل رہا ہوتا ہے تو وہ کانٹریکٹ کی شکل میں اپلوڈ نہیں ہوتا. تو یہ ایک اسٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس طرح جیسے کوئی بھی بلاک چین سسٹم ہے جو آپ نے سیٹ کر دیا اور موسٹلی اس میں آٹومیٹکلی ہی چیز چلنی ہے اور اس میں آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں بٹ یو کانٹ چینج اٹ. ٹھیک ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. مطلب کل کو کمپنی سوچے کہ میں نے 8% ڈیڈکشن کی جگہ پہ جو ہے نا 20% ڈیڈکشن کرنی ہے آپ کے کمیشن میں سے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کہ روبوٹک آٹو بائنری فلنگ سسٹم ہے اس میں. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے اوبیسلی آپ کو شام کا سیشن اٹینڈ کرنا پڑے گا جو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس میں 4 کمپنی کے جو بائنری سسٹمز ہیں وہ ٹوٹلی گلوبل روبوٹک آٹو بائنری بھی چل رہے ہیں. اور جو فرسٹ ہے وہ بھی موسٹلی 90% آٹو بائنری فلنگ سسٹم ہے کہ اس میں آپ کو سینئرز کی سپورٹ رہتی ہے اور آپ کی اپنی ٹیم کی سپورٹ، اوبویسلی جو آپ کام کرتے ہو اس سے آپ کی ٹیم گرو کر رہی ہوتی ہے. سائڈ لائنوں کا اپنا جو ہے نا وہ بائنڈری ہوتی ہے سلاٹ 1 میں. تو لیکن اس میں بھی اب دیکھیں کہ سسٹم سلیکٹ کرتا ہے کہ کون سی پلیس پہ انٹری کرنی ہے. اب یہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. تمام دوست موسٹلی 90% تو پرانی کمپنیوں میں کام کرتے رہے. ون میجر امپورٹنٹ پوائنٹس کہ آپ نے اگر بائنری سسٹمز میں دیکھا ہوگا 99% کیا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ آپ کی بہت لمبی ہو جاتی ہے. اگر آپ لکی ہیں کہ آپ کو اس لائن میں انٹری ملی ہے تو
ٹھیک ہے. اور تو آپ کی ایک سائڈ بہت لمبی ہوتی ہے, دوسری سائڈ پہ آپ اسٹرگل کرتے ہو, کبھی بھی آپ برابر نہیں کر پاتے تھے. یہاں اس کمپنی میں آپ دیکھو گے 80% لوگوں کی بائنڈریز آلموسٹ ایکول چل رہی ہوں گی. سو پہلی دفعہ آپ دیکھو گے کیوں ایکول چل رہی ہیں, بیکاز سسٹم چیکس ویئر دا امپٹی اسپیس از. ٹھیک ہے, کہاں پہ اس امپٹی اسپیس ہے, تو موسٹلی سسٹم اس کو فلنگ کرتا ہے ان امپٹی اسپیسز کو وین ایور یو جوائن. یعنی آپ سلیکٹ نہیں کرتے رائٹ اور لیفٹ کدھر جانا ہے بندہ, یہ تو آپ جانتے ہیں, آپ نے انٹری ڈال کے بھی دیکھی ہوں گی, تو کمپیوٹر سلیکٹ کرتا ہے. آپ اگر سلاٹ 2 میں اپگریڈ کر لیتے ہو, وٹ ہیپنس سلاٹ 3 میں 4 میں, آئی مین ان فیوچر, ناٹ ناؤ, جب آپ یہاں سے ارن کر کے بھی آپ کر سکتے ہو. ضروری نہیں, میں نہیں کہہ رہا, جیسے کہ میں پہلے پوائنٹ کی طرف آؤں گا, یا کمپنی آپ سے نہیں کہہ رہی کہ آپ آتے ہی جناب سارے سلاٹس اپگریڈ کر لیں, آپ ارننگ کر کے بھی کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی گلوبل بائنڈری سسٹم آٹو فلنگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہیں بھی پلیس کر سکتے ہو جہاں پہ اس وقت پلیس, تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ فار ایور کے لیے یہ ٹینشن ہی ختم ہوگی آپ کی, وہ پوری کمپنی میں لوگ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی اپگریڈ کر کے آپ کی ٹیم چلتی رہے گی. پوائنٹ نمبر 5, آٹو وڈرال سسٹم. واٹ از دیٹ تھنگ, کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کمپنی آپ کا جو پے آؤٹ ہے وہ 14 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, پہلے تو بلکہ 30 دن کے لیے بھی بہت سی کمپنیز میں ہوتا تھا, روک کے رکھتی تھیں. خیر پھر 15 دن پہ آ گئے, کوئی ہفتے پہ ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچیں ہفتے میں کتنا سیل ہوتی ہے, کتنا کمیشن ملتا ہے اور کتنا سٹک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ صرف بائنڈری آپ کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ٹکے, وہ بائنڈری کا ہمیشہ سسٹم سافٹ ویئر کیلکولیٹ کرتا ہے, بٹ باقی پیمنٹ آپ کو آلموسٹ ترنت یا انسٹنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 6, جیسا کہ آپ پریزنٹیشن میں سنا, اس فل ایکو سسٹم اس مین almost 11 ways of earning with the same build up team. That's very very important thing. اگر آپ اس کو سمجھ پائیں, اور اس سے آپ کو یہ تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا ہے, اگر کمپنی یہ سارے سسٹمز ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ان فیوچر میں, کیونکہ I'm very very positive inshallah they will be, بٹ اگر وہ ہو کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ آپ نے سسٹم میں ٹیم بلڈ اپ کر لی, then it will be forever giving you earnings. Why? اس مین لائک آپ کو, اچھا پھر یہ پروجیکٹس جو ہیں جو سلولی کمپنی لانچ کرے گی, اس میں 2 پروجیکٹس کمپنی نے آلریڈی لانچ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ 2 کیا ہیں کہ نمبر 1 تو انہوں نے اپنا جو نیٹورکنگ سسٹم ہے وہ آن کر دیا ہے. سیکنڈ جو انہوں نے اپنا کوئن لانچ کیا ہے. آپ دیکھیں آپ کی ٹیم وہ جیسے ہی کوئن بائی کرتی ہے, سیل کرتی ہے, وٹ ایور, تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سوچیں, آپ نے تو اس سسٹم پہ, although that's a separate entity, مطلب اس کو سیپریٹ ہے نا, اس کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, لیکن چلو ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں وہ آپ نے سیم ٹیم بلڈ اپ کی ہے. اب وہ سیم ٹیم آپ کو جیسے ہی مطلب کہ کوئی کوئن بائی وغیرہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیکنگ پہ لگاتا ہے, فیوچر میں بائنگ سیلنگ پہ بھی, لیکن اس وقت جو اسٹیکنگ پہ لگاتا ہے تو اس پہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے ارننگ مل رہی ہے. تو اگر ان فیوچر میں گیمنگ شیمنگ اور یہ دوسری یوٹیلیٹیز وغیرہ کی چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو ہوپ فلی ہوں گی, سو آپ سوچیں کہ آپ کو ان سب طریقوں سے آپ کو انکم آ رہی ہوگی جو کہ ٹیم آپ نے ایک دفعہ ہی بلڈ اپ کی ہے, اور وہ بھی بہت مطلب کم کاسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جس میں آپ کی پروگریس فاسٹ سپیڈ گروتھ بھی ہے. پوائنٹ نمبر 7, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ بہت ساری کمپنیز میں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بہت تلخ ترش ایون سسٹم ڈائریکٹلی ہٹنگ کویسچنز بھی آپ کر سکتے ہیں, اور ڈیلی آپ کو مارننگ میں لائک فریکوینٹلی آسک کویسچنز جو ہیں ٹیکنیکل کویسچنز سیشن ہو رہا ہے, اور ایوننگ میں ڈیلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ یہاں چلو آپ کو یہ سپورٹ مل رہی ہے کہ آپ اپنے جو ہے پراسپیکٹس کو لا سکتے ہیں. اور اس سپورٹ سسٹم اگر آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے, if you feel some problem, so definitely you can invite them, اور آپ اس سے مطلب ان کو جوائن کروا سکتے ہیں, ان کے کویسچنز جو ہیں وہ کلیئر ہو سکتے ہیں. تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو بہت آسان ہے کہ آپ کو جسٹ ایک نئے بندے کو اسمارٹ فون چاہیے,
ٹھیک ہے, تھوڑی سی اس کو گائیڈنس دیں اور اس کو $30-35 چاہیے اور وہ جوائن کر کے آپ کا پارٹنر بن سکتا ہے. دین یو جسٹ پٹ ہم انٹو دا ٹریننگ سیشنز اینڈ پریزنٹیشنز, ان کو انوائٹ کریں اور وہ سیکھے گا. یہ تھے جناب گولڈن 7 اور 8 پوائنٹ جو ہوپ فلی آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے اگر آپ ان پہ مطلب عمل کرتے ہیں, اور یہ جو بھی آپ کا جس کو بھی آپ مارکیٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی لیڈر ہے اس کو آپ ان پوائنٹ سے ہٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت زبردست رسپانس ہوگا ان کویشچنز کا جن کا آپ آنسر نہیں کر پاتے تھے. تھینک یو سو مچ.